ہم نعت پڑھیں جو کہ محسن کاکروی کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ ان کے قصیدے مدیح خیر المرسلین سے انتخاب ہے۔ شعر نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشل۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ رخ انور کا مطلب ہے روشن چہرہ، رخ انور روشن چہرہ، باد فنا یعنی مرنے کے بعد، اور راہ عدم، عدم کا ویسے تو لغوی معنی ہوتا ہے ناپید یا نہ ہونا، لیکن یہ ترکیب ہے راہ عدم، اس کا معنی کہ دوسری دنیا کا راستہ، یعنی اس سے مراد ہے عالم برزخ، ہمراہ ساتھ۔ اور اس شعر کا مفہوم یا مرکزی خیال یہ ہے کہ آخرت کے سفر میں بھی میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہو، آپ کی ذات ہی میرے لیے روشنی کا باعث بنے۔ اور اس شعر میں شاعر ایک خوبصورت تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ مرنے کے بعد میری برزخی زندگی میں بھی آپ کے چہرے انور کا خیال باقی رہے اور آپ کے رخ انور کی مشعل میری قبر کی تاریکیوں کو دور کر دے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ شاعر کہتے کہ میرے دل و دماغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ چھایا ہوا ہے، میری توجہ کا مرکز و محور آپ کی ذات پاک ہے۔ آپ کا چہرہ پر نور اس قدر خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ آپ کو قرآن پاک میں روشن چراغ کہا گیا، اور قرآن پاک میں آپ کے چہرے مبارک کو والضحیٰ یعنی نہایت چمکدار چہرہ فرمایا گیا۔ آپ کا چہرہ انور جس کی نگاہوں میں ایک بار بس جاتا ہے وہ ساری زندگی آپ سے دلی عقیدت و محبت رکھتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آخرت کے سفر میں بھی آپ کا روشن چہرہ میری رہنمائی کرے گا، میرے ساتھ ہوگا، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد آخرت کی تمام منازل میں آسانی سے طے کر لوں گا۔ آخرت کی منازل میں مرنے کے بعد سب سے پہلے تو منزل قبر ہے، یعنی عالم برزخ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھا کر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جس مسلمان نے زندگی آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں بسر کی ہو اور آپ کی خدمت میں درود و سلام کے تحفے بھیجتا رہا ہو، وہ پہچان لیتا ہے اور فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے آقا و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو قبر کا گڑھا اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتا ہے، اور اگر آدمی کی زندگی کفر و شرک میں بسر ہوئی ہوگی تو وہ حضور کو نہیں پہچان سکے گا، اس سے عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ شاید یہ تمنا کرتا ہے کہ قبر میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھا کر سوال کیا جائے تو میں آپ کو پہچان لوں، اور یوں آپ کے رخ طابہ کا نور اس کی قبر کی تاریکیوں کو دور کر کے اس کے لیے سرمایہ امن و سکون بن جائے، اس کے لیے قبر کی منزل آسان ہو جائے اور آخرت کا یہ سفر باعث راحت ہو۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت سمجھتا ہے اور اسے ایک سعادت عظمیٰ خیال کرتا ہے۔ بقول شاعر، لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قبر اور عالم برزخ کے کٹھن مرحلے کے بعد سب سے مشکل مرحلہ یوم آخرت اور یوم محشر کا ہوگا۔ وہ انتہائی شدید اور سختی کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، سورج صبح نیزے پر ہوگا، دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کی پیاس حوض کوثر سے بجھائیں گے۔ شاعر کہتے کہ آخرت میں میں آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوں گا کہ آپ کی ذات مبارکہ آخرت کی کٹھن اور دشوار ترین منازل میں مشعل اور زندگی کا کام کرے، میری رہنمائی کرے گی اور میں ان تمام مشکل مراحل کو آسانی سے طے کر لوں گا۔ پل صراط اور میزان کے پاس آپ موجود ہوں گے اور میری شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کی ذات اقدس سے نسبت اور محبت رکھنے کی وجہ سے مجھے آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی انہیں اپنی امت کی فکر ہوگی۔ وہ بہت ہی سخت دن ہوگا اور ہر کوئی اس وقت نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، لیکن اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں گے کہ ربی امتی، یعنی آپ کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس ہوں گے۔ میزان وہ ترازو ہے
کہ جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جس کے اعمال کا وزن کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا گناہوں کا بھاری ہوگا وہ اس کو عذاب ملے گا۔ اور اسی طرح پل صراط جو کہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا، اور یہ بہت ہی باریک پل ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز اس کی دھار ہوگی، اور اس کو دوزخ کے اوپر بنایا گیا، اور یہ جنت تک جانے کا راستہ ہوگا، اور اس کو عبور کر کے جنت میں جانا ہوگا۔ وہاں یہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہوگا، وہاں پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور وہ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو گناہ گار ہوں گے، اگر انہیں وہ دوزخ میں انہیں عذاب مل رہا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے انہیں بھی آخرکار جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور اس کے بعد جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان کا ہوگا اسے وہاں سے نکال کر اسے بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک خود جنت میں تشریف نہیں لے جائیں گے جب تک کہ ان کی امت کا ہر شخص جو ہے وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی دنیا میں بھی جب آپ تشریف فرما تھے اس وقت بھی اپنی امت کے لیے بہت دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آخرت میں بھی اپنی امت کا انہیں بہت خیال ہوگا، اور آپ امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور وہ دن جو کہ یوم حشر کا دن ہوگا، اور حشر کے میدان میں سب لوگ کھڑے ہوں گے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب لوگ جو ہیں وہاں پر ہوں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا، اور وہ بہت ہی سخت دن ہوگا۔ اور اس وقت جو ہے وہ یعنی سب لوگ اتنا سخت دن ہوگا کہ سورج صبح نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبنے لگ جائیں گے، اور لوگ جو ہیں گھبرا جائیں گے، بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور باری باری تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس پہلے جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ یہ یعنی حساب کتاب شروع ہو جائے، لیکن وہ کہیں گے کہ مجھ سے بھی غلطی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا اس طرح۔ پھر وہ باقی انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو آپ جو ہے آپ کی سواری جو ہے وہ یعنی حضرت بلال نے اس کے لگام پکڑی وغیرہ، آپ اس طرح سے تشریف لائیں گے وہاں پر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ وہ جیسے شاعر کہتے ہیں، مظفر وارثی کہتے ہیں، اگر ملی جنت میں کوئی جاگیر تو استحکام عرض پاک لوں گا، میں ان سے آخری دم تک مظفر بصیرت الہی ادراک لوں گا۔